بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں اور آپ کے نام پر قرآن کریم کے اندر ایک سورہ یونس کے نام سے موجود ہے۔ ان کا قصہ قرآن کریم کے اندر ایک انوکھا قصہ ہے اور آپ علیہ السلام کا زمانہ 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ پیارے ناظرین، نینوا عراق کے شمال میں موجود موصل نام کا مشہور شہر ہے جو کہ دریائے دجلہ پر آباد ہے اور ترکی اور شام کے قریب تر ہے، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی۔ نینوا کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نے اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے نہ صرف اللہ کے رسول کو جھٹلایا بلکہ ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ یہ کسی بھی صورت ایمان لانے والے نہیں ہیں تو انہوں نے خبر دی کہ بہت جلد تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اب تم لوگ اللہ کے عذاب کا بس انتظار کرو۔ یہ سن کر شہر کے لوگ اس لیے گھبرا گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی، اسی لیے وہ آپس کے اندر کہنے لگے کہ دیکھو، اگر یونس علیہ السلام رات اسی شہر کے اندر گزارتے ہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر شہر کے اندر رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور اس شہر پر عذاب آنے والا ہے۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل آسمان کو اچانک سے بھرنے لگے، ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا اور یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ تمام لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، مگر وہ دور دور تک کہیں بھی نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور بھی زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا تو شہر کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں اور مویشیوں کو لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار کرنے کے اندر مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے کہ جو ظلم ہم نے ایک دوسرے پر کیے تھے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اور جتنی بھی حق تلفیاں ہم نے ایک دوسرے کی ہم آپس کے اندر معافی تلافی کر کے توبہ کرتے ہیں، اور سچی توبہ کر کے اللہ پاک سے یہ وعدہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا جو بھی پیغام ہم تک پہنچایا ہم اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور گریہ ازاری پر رحم آیا اور اس عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ تمام لوگ شہر کے اندر آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کچھ یوں بیان فرمایا کہ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان لانا اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک دنیاوی فوائد سے انہیں بہرہ مند رکھا۔ مطلب یہ کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بادل آ جانے کے بعد بھی جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ اللہ پاک انسان کو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر کے اندر عذاب کا کوئی اثر نہ دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی قوم کے پاس تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح سے اپنی قوم کے اندر واپس جا سکتا ہوں؟ میں تو ان کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، اب تو وہ لوگ مجھے جھوٹا کہہ کر قتل کر دیں گے۔ یہ فرما کر آپ غصے سے شہر سے واپس چلے گئے
اور دریا کے کنارے ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ پورا دن یہ کشتی سکون کے ساتھ سمندر کے اندر چلتی رہی، لیکن اچانک ہی اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر کے اندر پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کچھ کم ہو سکے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا اور یہ کشتی کھلے سمندر کے درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ یہاں پر سخت طوفان آیا، یہاں تک کہ سب کو اپنی موت کا اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے جس کشتی کے اندر بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ لیکن کشتی والے آپ علیہ السلام کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس کے اندر یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ لہٰذا کشتی والوں نے 3 مرتبہ قرآن اندازی کی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا ہی قرآن نکلا۔ لہٰذا مجبور ہو کر آپ علیہ السلام کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا اور یہ لوگ کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ فوراً ایک مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ یہ آزمائش آپ علیہ السلام پر اس لیے نازل ہوئی کیونکہ آپ کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا آپ کی اپنی مرضی سے تھا، یعنی کہ اللہ پاک نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جاؤ، لیکن آپ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ پاک کی اجازت یا وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ قید ہو چکے تھے اور باہر نکلنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آتی تھی۔ جب آپ پوری طرح سے مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو آپ کو خیال ہوا کہ کہیں میں مر تو نہیں چکا، لیکن جب آپ نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو حرکت دی تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی اللہ پاک سے توبہ کی اور عبادت میں مشغول رہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی نماز شروع کر دی اور اللہ پاک سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی جہاں کوئی اور نہ پہنچا ہوگا، اور اسی حالت کے اندر آپ نے آیت کریمہ یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھا، جس کی برکت سے مچھلی نے اللہ پاک کے حکم سے تقریباً 40 دن بعد کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ آپ اس وقت بہت ہی کمزور ہو چکے تھے، جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ سانسیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کے حکم سے وہاں کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھی بھیج دی جو آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے صبح شام آتی تھی۔ پھر جب آپ صحت مند ہو گئے تو آپ اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور اب تمام لوگ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بیل کے سائے کے نیچے جھونپڑی بنا کر رہنے لگے تھے۔ چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ یہ بیل سوکھنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم اس بیل کے سوکھنے پر کس قدر دکھ کا اظہار کر رہے ہو، جو کہ ایک حقیر سی چیز ہے، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی، جس کے اندر انسان اور جانور بھی شامل ہیں، کیا ان سب کو ہلاک کر دینے پر ہم کو ناگواری نہیں ہوگی؟ اور کیا ہم اس کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنا تجھ کو اس بیل سے محبت ہے، جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے مطابق یہ نامناسب تھا کہ وہ ایک قوم کے حق کے اندر عذاب کی بد دعا کرے اور ان سے نفرت کر کے الگ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کوئی بھی مسلمان اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے سچے دل سے دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کدو کو بھی بے حد پسند فرماتے تھے اور فرماتے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ چنانچہ کدو کے بے حد فوائد ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کے موجودہ سائنسی دور کے اندر بنا ثبوت کے اگر کوئی یہ بات کرے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کوئی شخص 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا اور پھر زندہ بھی بچ گیا، یقیناً کوئی بھی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا اور لوگ آپ کو دیوانہ یا پاگل کہنے لگیں گے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی کئی انسان ایسے موجود ہیں
جو اس حقیقت کا مشاہدہ خود کر چکے ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے سمندری جانور یعنی وہیل کے پیٹ کے اندر حادثاتی طور پر پہنچ گئے اور یہ زندہ بھی بچ گئے اور پوری دنیا کو اپنی کہانی بھی بیان کی۔ کوئنس کالج آکسفورڈ کے ڈاکٹر امبروس جان ولسن، اور یہ واقعہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہنے پر جب تحقیق کی کہ حقیقت کا پتہ چلایا جا سکے، جس کے بعد انہوں نے ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہیل مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی زیادہ آکسیجن موجود ہوتی ہے، جو کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اس کے پیٹ کا ٹمپریچر 102 فارنہائٹ ہوتا ہے، جو کہ انسان کے لیے بخار کا ٹمپریچر ہے۔ اس کے علاوہ وہیل مچھلی کچھ ہزار سال پہلے ہی نہیں بلکہ ملین سالوں پہلے بھی اسی طرح سمندر کے اندر موجود تھی۔ یہ مچھلی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارک موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم 300 سواروں کو ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت کے اندر کسی مہم پر روانہ کیا۔ ہم ریگستانی علاقوں کی طرف نکل گئے اور ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ خوراک کی اس قدر کمی ہو گئی کہ ہم نے کانٹے دار جھاڑیاں بھی کھائیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی مچھلی موجود ہے۔ ہم نے اس مچھلی کو آدھے مہینے تک کھایا، اور پھر ابو عبیدہ بن الجراح نے ایک دن اس مچھلی کی پسلی لی اور اس کو کھڑا کیا تو اونٹ پر سوار ایک آدمی اس کے نیچے سے گزر گیا۔ مدینہ واپس آ کر ہم نے اس مچھلی کا گوشت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ اس مچھلی کو عنبر کا نام دیا گیا، اور تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دوائیوں کے اندر استعمال ہونے والی عنبر اسی مچھلی کا فضلہ ہے، یعنی کہ یہ وہیل مچھلی ہی تھی۔ 1890 کے قریب ایک جہاز وہیل مچھلی کا شکار کر رہا تھا جس میں کئی لوگ سوار تھے۔ ان میں سے ایک شکاری جیمز سمندر کے اندر گر گیا اور وہیل مچھلی نے اسے نگل لیا۔ بڑی کوششوں کے بعد 2 دن کے بعد اس مچھلی کا شکار کر لیا گیا، اور جب اس مچھلی کا پیٹ کاٹا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیمز مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ سلامت موجود ہے۔ البتہ اس کا جسم مچھلی کے اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا، لیکن 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ مسلسل صحت یاب ہو گیا۔ بالکل اسی طرح 1995 کے اندر ایک سمندری جہاز فاکلینڈ کے اندر مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا کہ ان کا ایک ملاح جس کا نام بارکلے تھا سمندر کے اندر گر گیا۔ اسے ایک وہیل مچھلی نے نگل لیا اور اتفاق سے یہ مچھلی پکڑی بھی گئی۔ پورے جہاز کا عملہ اسے کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹنے لگا اور یہ کام 2 دن تک جاری رہا، لیکن پھر اس مردہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس وہیل مچھلی نے کوئی زندہ مچھلی نگلی ہوگی، لیکن جب اس کا پیٹ کاٹا گیا تو چربی کے اندر لتھڑا ہوا بارکلے وہاں موجود تھا، اور 2 ہفتوں کے علاج کے بعد وہ ہوش میں آ گیا، اور صحت مند ہونے کے بعد اس نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ اس نے بتایا کہ جب میں پانی میں گرا تو میں نے سمندر کے اندر ایک سرسراہٹ محسوس کی جو کہ ایک وہیل مچھلی کی دم سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے خود کو اندھیرے والی جگہ میں محسوس کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نرم مگر تنگ راستے سے گزرتا ہوا محسوس کیا۔ پتہ چلا کہ میں ایک نرم مگر تنگ راستے کے اندر موجود ہوں۔ یہاں پر بہت زیادہ پھسلن تھی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بہت ہی کھلی جگہ پر پہنچ گیا ہوں جس کی دیواریں بہت ہی زیادہ چکنی ہیں، جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے چھوا، جس کے بعد مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ میں ایک وہیل مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں کی خاموشی میرے کانوں اور دماغ کے لیے جان لیوا تھی۔ میں موت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ یہاں پر روشنی بالکل بھی موجود نہیں تھی، البتہ میں سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ہر بار ایک عجیب سی گرمائش میرے اندر چلی جاتی، اور آہستہ آہستہ میں کمزور ہوتا چلا گیا اور اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو جہاز کے کپتان کے کمرے کے اندر پایا، اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ یہ خبر اخباروں کی سرخیوں کے اندر شائع ہوئی تو سائنس کی دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا۔ کئی لوگوں نے اس کا انٹرویو لیا۔ مسٹر ایم ڈی پول نے اس واقعے کے بعد اس کی تحقیق کی اور لکھا کہ اس حقیقت کے سچا ہو جانے کو میں تسلیم کرتا ہوں
کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق جو واقعہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ حرف بحرف بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے اندر یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا کام تو صرف ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن ہدایت دینا یا نہ دینا صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بھی کہ قرآن کریم کا ہر ایک لفظ حق اور سچ ہے، جسے آج نہیں تو کل سائنس سچ ثابت کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔